لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھنے پر محمد. انتہائی واجب الاحترام حاضرین فرش اعضاء، مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس بعنوان مجلس ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. مجلس ہجوم کے جمع کر لینے کا نام مجلس ہے، عوام کو بلا لینے کا نام مجلس ہے، رشتہ داروں کو اکٹھا کر لینے کا نام مجلس ہے. مگر اگر آپ حقیقتوں کی دنیا میں جا کے دیکھیں تو مجلس نام ہے ایک تحریک کا، مجلس نام ہے ایک چینجنگ کا، مجلس نام ہے ایک بدلاؤ کا. وہ مجلس نہیں جس کے بعد تبدیلی نہ آئے، وہ مجلس نہیں جس کے بعد چینجنگ نہ آئے، وہ مجلس نہیں جس کے بعد فکر نہ بدلے، وہ مجلس نہیں جس کے بعد شعور میں اضافہ نہ ہو، وہ مجلس نہیں جس کے بعد بلودگی فکر نہ آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجلس ایک مسلسل پیغام ہے. دیکھیے دنیا میں جتنے پیغام ہوتے ہیں وہ اکھیرا پیغام ہوتا ہے. مجلس حسین وہ پیغام ہے جو اکھیرا نہیں، دوہرا پیغام ہے. آپ کہیں گے دوہرا پیغام کس کے لیے؟ ایک پیغام تو اس کے لیے ہے جس کے ایصال ثواب میں مجلس ہو رہی ہے. وہ مومن یا وہ مومنہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے وہ قبر میں مطمئن ہو جاتی ہے کہ جنہیں میں چھوڑ کے آیا ہوں انہوں نے مجھے بھلایا نہیں ہے، انہوں نے مجھے فراموش نہیں کیا ہے. اس لیے کہ ان کے ذکر میں، ان کی فکر میں، ان کی عبادات میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی نشستوں میں کہیں نہ کہیں میں زندہ ہوں. جبھی تو مجلسیں ہو رہی ہیں، جبھی تو ایصال ثواب ہو رہا ہے. تو ایک پیغام تو ان کے لیے ہے جن کے ایصال ثواب میں مجلس ہو رہی ہے. دوسرا پیغام ان قوموں کے لیے ہے جو آج تک نہ عزاداری کی طاقت کو سمجھے ہیں نہ عزاداروں کی طاقت کو سمجھے ہیں. نہیں ہے، نہ عزاداری کی طاقت کو سمجھیں نہ عزاداروں کی طاقت کو سمجھیں. آپ کہیں گے مولانا ان کے لیے کیا پیغام ہے جو آج تک نہ عزاداری کی طاقت کو سمجھیں نہ عزاداروں کی؟ ارے وہ تو مجلس میں آتے بھی نہیں، وہ تو سنتے بھی نہیں. مجمع ہمارا، مائک ہمارا، مولوی ہمارا، شاعر ہمارا، خطیب ہمارا، سننے والے ہمارے، رشتہ دار ہمارے. مگر ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ بھائی وہ مجلس میں آتے نہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، وہ مجلس کو سنتے نہیں، مگر پھر بھی انہیں ایک پیغام مل جاتا ہے. بھائی مجلس میں آئے نہیں تو پیغام کیسے مل رہا ہے؟ وہ پیغام ملتا ہے ان اشتہارات کے ذریعے جو آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے چھپواتے ہیں. وہ آپ گھر میں نہیں لگاتے، وہ چوراہوں پہ لگاتے ہیں، شاہراہوں پہ لگاتے ہیں، گلیوں میں لگاتے ہیں. اور ان پر یہ بھی نہیں لکھتے کہ اسے صرف شیعہ پڑھے، حنفی نہ پڑھے، مالکی نہ پڑھے، حنبلی نہ پڑھے، قادری نہ پڑھے، جیلانی نہ پڑھے. اور اس اشتہار پہ آپ بڑا بڑا لکھتے ہیں مجلس برسی، دوسری برسی یعنی 2 سال ہو گئے، مجلس شجماہی یعنی 6 مہینے ہو گئے. جب وہ قومیں یہ پڑھتی ہیں کہ 2 سال کے بعد بھی یہ مجلس کر رہے ہیں تو پڑھ کے بے چین ہو جاتے ہیں کہ شیعہ قوم کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے؟ جس نے مردہ عوام کو نہ بھلایا ہو وہ زندہ امام کو کیا بھلائے گی؟ ہائے ہائے.
ایک صلوات مل جل کے پڑھیں پر محمد بہت توجہ. دیکھیے میری کو آپ چونکہ ہمارے ڈاکٹر نایاب صاحب جو ہیں وہ واقعی نایاب ہیں, نایاب تھے, نایاب ہیں اور انشاءاللہ نایاب رہیں گے. اللہ انہیں حیات طولانی دے. اور بہرحال جب یہ کسی خطیب سے پہلے پڑھ دیتے ہیں تو پھر وہ یہی آیت پڑھتا ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھ دیں پر محمد والم. دیکھیں یہ پھر ہاں دیکھا نہیں آپ نے, جیسے ہی ڈاکٹر صاحب بیٹھے لوگ جانے لگے تو میں نے کہا اسی کو تلاوت کر لوں تاکہ جو گئے ہیں وہ واپس آ جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والم. توجہ سے سنیے گا, بس مجھے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ داد زور سے نہ دیجیے گا, نعرے مت لگائیے گا, مگر مجھے بیچ بیچ میں یہ احساس دلاتے رہیے گا کہ حسینی تو شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہے, شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا. صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد پر. بالکل بالکل, یعنی ایک ایسا موضوع حضور, ایک ایسا عنوان جو میں بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں, نہ جانے آج کیوں دل میں آیا کہ یہ آج اپنے بھائی دانش صاحب کو دیکھ کے اور بھائی کو ہمارے دیکھ کے یہ آیا کہ آج چلیے اسی پہ قسمت آزما لیتے ہیں, کیونکہ پھر ڈاکٹر صاحب نے تو اپنا کام کر ہی دیا. دیکھیے یہ آیت جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ آیت ہمارے ہاں عموماً جو ہے ہر خطیب آنے والا روز عاشور تلاوت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی جانب سے آئے تھے اور ہمیں اسی کی جانب پلٹ جانا ہے. الحمدللہ اس پوری قوم میں ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ آیت یاد نہ ہو, ہر بچے کو یاد ہے اور یہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت کے دو رخ ہیں, انا للہ ہم اللہ کی جانب سے آئے, و انا الیہ راجعون اور واپس اللہ کی جانب جانا ہے. یعنی انسان سوچ لے کہ تو یہاں رہنے نہیں آیا, یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے, وقت گزارنے کے لیے. تم جہاں سے آئے ہو, آئے ہائے اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر وہ آپ تک پہنچ گیا تو جو ریش سفید لوگ ہیں شاید ان کے ہاتھ میرے لیے بلند ہو جائیں اور وہی تائید بن جائے. تم اللہ کی جانب سے آئے تھے اور اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جیسے آئے تھے ویسے ہی پلٹنا چاہتے ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا جاگیے, میں کیا کہہ رہا ہوں. جیسے آئے تھے بھئی آپ کو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا, آپ واپس اللہ کی جانب جانا چاہتے ہیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ گناہگار آئے تھے یا بے گناہ آئے تھے؟ تو جیسے آئے تھے ویسے جانا نا بھئی. بے گناہ آئے تھے تو بے گناہ جانا ہے, پاک آئے تھے تو پاک جانا ہے, طیب آئے تھے تو طیب جانا ہے, طاہر آئے تھے تو طاہر جانا ہے. جب آئے تھے تو کسی کا دل نہیں دکھایا تھا. بھائی ذرا جاگیے, میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آئے تھے تو کسی کا دل نہیں دکھایا تھا, جب جانا. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ لوگوں میں زندگی ایسی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کریں اور جب مر جاؤ تو لوگ روئیں. اس کا مطلب کیا؟ دل دکھا کے اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے تو وہ روئے گا, شکر پروردگار کرے گا, بہت اچھا ہوا جو مر گیا. تو آپ کو اللہ نے بھیجا ہے اور واپس اللہ ہی کی جانب جانا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آئے تھے ویسے جانا ہے یا کچھ بدل کے جانا ہے؟ میں نے ساری باتیں کر دی, اب ایک لفظ کہنا ہے جو بنیاد مجلس بننا ہے. طاہر آئے تھے, طاہر جانا ہے. طیب آئے تھے, آیت یہ آپ کے لیے نہیں ہے, کبھی آپ یہ سمجھیں کہ خالی شیعہ قوم کی پراپرٹی ہے. نہیں بھائی, ہر مسلمان کے لیے ہے. ہر مسلمان اس آیت پہ غور کرے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی جانب سے آئے تھے اور اللہ کی جانب پلٹنا ہے. تو کیسے آئے تھے؟ طیب آئے تھے, طیب جانا ہے. طاہر آئے تھے, طاہر جانا ہے. پاک آئے تھے, پاک جانا ہے. بے گناہ آئے تھے, بے گناہ جانا ہے. جب آئے تھے تو کسی کی غیبت نہیں کی تھی, جب جانا ہے تو ایسے جانا ہے کہ کسی کی غیبت کر کے نہیں جانا. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, زندہ آئے تھے یا مردہ؟ بھائی ذرا جاگیے, ایک ہی لفظ کہا ہے میں نے بھائی, زندہ آئے تھے یا مردہ؟ بتائیے آپ. بھائی آپ جب اس دنیا میں آئے زندہ آئے یا مردہ؟ زندہ. تو پلٹنا کیسے ہیں, مردہ یا زندہ؟ پلٹنا کیسے, زندہ یا مردہ؟ اس کا مطلب کوئی نسخہ ایسا ہے جو زندہ پلٹا سکتا ہے,
اور وہ نسخہ کسی اور نے نہیں، ہمارے نبی نے دیا کہ الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آل محمد کے محبت پہ مرنا تمہارا کام ہے، زندگی دینا ہمارا کام ہے۔ دیکھیں مجلس سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی، مجمع کے ساتھ موضوع بھی بکھرتا چلا جائے گا، مگر آپ گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ میں مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے پڑھ رہا ہوں، آپ مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے سنیے گا۔ بھائی آپ زندہ آئے تھے، زندہ جانا، آپ مردہ تو نہیں آئے تھے، اگر مردہ آئے تھے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہی دن آپ کو وہاں پہنچا دیا جاتا جہاں مرنے کے بعد پہنچایا جاتا ہے، تو زندہ آئے تھے، واپس زندہ جانا ہے۔ اچھا زندہ آئے تھے اور واپس بھی زندہ جانا ہے، تو دلیل زندگی کیا ہے؟ بھائی دلیل زندگی کیا ہے؟ دلیل زندگی یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ زمین بنجر ہے، یہ زندہ ہے، یعنی یہ مردہ ہے، یہ زندہ۔ میں نے کہا دیکھنے میں تو ایک جیسی ہے، کہہ لیں گے نہیں آپ نہیں سمجھیں گے، میں بتاؤں گا کہ یہ مردہ کیوں ہے، یہ زندہ کیوں ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ لیں گے دیکھیے اس میں دانہ ڈالیے یہ اگ جائے گا، اور اس میں دانہ ڈالیے یہ دانے کو بھی کھا جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حرکت ہے اسی میں برکت ہے، جس میں رشد ہے اس میں زندگی ہے، اور جہاں حرکت ہی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ یعنی زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتی ہے، جو زندہ ہیں وہ دوسروں کے کام آتے ہیں، اور جو مر گئے تو مر ہی گئے۔ اب آپ نے اعلان کیا، اچھا ہمارے یہاں جب اعلان ہوتا ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ تمام مومنین سے گزارش ہے یہ اعلان سماعت فرمائیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسجد سے اعلان ہوا ہو کہ تمام مومنین اعلان سماعت فرما لیں محمد حسینی مر گئے؟ نہیں، مرنے کا اعلان دوسروں کے یہاں ہوتا ہے جنہیں یقین ہے کہ یہ مر گیا۔ ہائے ہائے، جنہیں یقین ہے کہ یہ مر گیا۔ ہمارے یہاں مرنے کا اعلان نہیں ہوتا، انتقال۔ اب انتقال کا مطلب سمجھے؟ لکھنؤ سے یہاں آ جانا، یہاں سے لکھنؤ چلے جانا، یہ انتقال ہے۔ جگہ کا بدلنا یہ انتقال ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ پہلے قبر کے ادھر تھے، اب قبر کے ادھر ہیں، مگر یہاں بھی زندہ تھے، وہاں بھی زندہ ہے۔ اچھا جی اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ؟ چلے گئے محمد حسینی صاحب کے لیے اعلان ہو گیا کہ یہ انتقال ہو گیا، پورا سماج جمع ہو گیا، اپنے بھی غیر بھی۔ اپنے تو کہہ رہے تھے کہ انتقال ہو گیا، اور جو غیر تھے وہ کہہ رہے تھے یہ تو مر گیا، تم کہہ رہے ہو انتقال۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ زندہ ہے۔ اب بحث ہونے لگی، ایک طرف ہم اور ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ مردہ ہے، اور ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے زندہ۔ انہوں نے کہا میاں آپ نے کون سی ڈاکٹری پڑھی ہے، آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کے لا رہا ہوں۔ وہ گیا اور ڈاکٹر کو لے کے آیا، اور ڈاکٹر کو لانے کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو حسینی یہاں لیٹا ہے اسے چیک کر کے بتائیے کہ زندہ ہے یا مردہ۔ اس نے آلہ نکالا اور آلہ نکال کے کان میں لگایا اور لگا کے پھر میرے دل پہ رکھا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ نہیں یہ انتقال کر گئے، اور کافی دیر ہو گئی۔ تو اس نے کہا اب تو یقین کر لیجئے، اب تو ڈاکٹر کے آلہ نے بھی بتا دیا کہ یہ مر گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا ڈاکٹر کے آلہ نے بتا دیا، پوری قوم نے ایک جملہ کہا آلہ پہ بھروسہ تم رکھو، مولا پہ بھروسہ ہم رکھیں۔ آلہ پہ بھروسہ تمہیں، مولا پہ بھروسہ ہمیں۔ پہچان کیا ہے کہ یہ زندہ ہے؟ پوری توجہ۔ اگر یہ مجلس آج آپ نے سن لی، خدا کی قسم کل سے جنازے اٹھانے میں مزہ آنے لگے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، کل سے آپ کو لطف آئے گا۔ یہ جو لوگ بھاگتے ہیں نا، ارے بھیا کیا گھنٹے اور بیٹھے جنازے میں، منہ بن جاتا ہے نا، کل سے وہ مزہ لیں گے اس بات کو۔ پھر سنیے، یہ جو لیٹا ہے پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے تو بتا دیا کہ مردہ ہے، مگر مولا نے کہا یہ زندہ ہے۔ میں نے کہا مولا یہ تو دل چل ہی نہیں رہا، ہم اس سے پانی مانگ رہے ہیں، پانی خود نہیں پی پا رہا ہے، ہمیں کیا دے گا؟ مولا نے کہا پھر بھی زندہ ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے کیونکہ یہ لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ ارے میں نے کہا کام آ رہا ہے؟ مرنے کے انتقال کے 3 گھنٹے تک جنازہ لیٹا رکھا رہا، اور میں چیک کرتا رہا، نہ اسی نے کسی کو بلایا، نہ کسی سے کہا بیٹھیے، نہ کسی سے کہا آپ کیسے مزاج ہیں، نہ یہ کسی سے کہا، اور وہ کہہ رہا ہے کام آ رہے ہیں۔ کام کیسے آیا؟ یہ کام کیسے آیا؟ یہ تو لیٹا ہے، اور جو کام آئے گا وہ زندہ ہے۔ مولا نے کہا سن، کام آنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے
کہ جب تیرے کان میں یہ خبر پہنچی کہ اس کا انتقال ہو گیا تو تو نے سب سے پہلے کیا کہا؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہنے لگے اس سے بڑا کام کیا ہے؟ اس کی خبر نے تجھے قرآن کی ایک آیت تو پڑھوا دی. آئے ہائے آئے ہائے، اس کی خبر نے تمہیں قرآن کی ایک آیت تو پڑھوا دی. اگر اس کی خبر نہ آتی، اب یہ بتائیے اگر 1000 تک مثلا جونپور میں 40,000 کی آبادی ہے، اعلان ہوا 40,000 تک یہ خبر پہنچی تو 40,000 بار تو یہ آیت پڑھی گئی. حساب جوڑتے جائیے. سبب کون بنا؟ سبب کون بنا؟ سبب کون بنا؟ بھائی صاحب 100 روپے دینا آسان ہے، ایک آیت پڑھوانا کسی سے مشکل ہے. اور اس کی کوالٹی ہے یہ جو پڑھ رہے ہیں کہ جتنا ثواب اسے مل رہا ہے اتنا ہی آپ کو مل رہا ہے. تو آپ اس کو دے ہی تو رہا ہے، لے نہیں رہا نا. اور جو کسی کے کام آئے وہ زندہ ہے. مر گیا جی، لیٹ گیا، دنیا کہہ رہی ہے مر گیا، ہم کہہ رہے ہیں زندہ. اسلام نے کہا کہ دیکھو اس نے تم سے ایک آیت کی تلاوت کرا دی تو یہ زندہ ہے، یہ مرا نہیں ہے کیونکہ کام آ رہا ہے. میں نے کہا چلیے معاملہ اس کا یہیں ختم ہو گیا. اب کیا کام کرے گا؟ اب کچھ نہیں کرے گا، بس اس کی ایک آیت پڑھ دی بس. امام نے آگے بڑھ کے کہا خالی آیت نہیں، اب تو اس کا کام شروع ہوا ہے، تمہارے ساتھ احسان کا. میں نے کہا واہ، چل یہ نہیں سکتا، بول یہ نہیں سکتا، کلام یہ نہیں کر سکتا، اور کام شروع ہوا ہے اب احسان کا. کہ اب یہ تم پہ بار بار احسان کرے گا، کئی بار. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں ہوں جونپور میں. کہ خبر کہاں سے آئی موت کی؟ میں نے کہا دلی سے. کتنے راستہ کتنا طویل ہے؟ میں نے کہا کم سے کم 1 رات چاہیے، 12 گھنٹے. کہنے لگے بس خبر سن کے تم وہاں سے دلی کے لیے چلے. تم تو چل ہی رہے ہو، تمہیں تو جانا ہی ہے نا، کیونکہ تمہیں منہ دکھانا ہے. مگر تم منہ دکھانے کے لیے جا رہے ہو، مگر اللہ نے یہ اجرت رکھی ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کی خبر غم سن کے اس کے جنازے کی طرف حرکت کرے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اس کے ہر قدم پر 70 نیکی دیتے رہنا. اس کے ہر قدم پر 70 نیکی دیتے رہنا. سچ بتائیے نہ خبر آتی نہ آپ جاتے. یہ ہر قدم پر نیکی کس نے دلائی؟ کس نے؟ اس نے. اور جو کسی کو کچھ دے، بھائی آپ تھک گئے ہیں، تھک گئے ہیں آپ. وہ زندہ ہے، زندہ، مردہ نہیں ہے. تو پہلا کام کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے آپ سے ایک آیت کی تلاوت کرا دی، سب سے پہلے. دوسرا کام کیا کیا؟ ہر قدم پر 70 نیکیاں جو 1 لاکھ دے کے بھی نہیں ملتی. میں جونپور ہی میں پڑھ رہا ہوں نا، شیراز ہند میں. بڑا بھروسہ ہے سامعین خطبہ کو آپ کی سماعت پہ. آپ آگے بڑھیے. میں نے کہا چلیے کام ختم ہو گیا، اب تو ہم جنازے پہ آ گئے. اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 قدم پہ قبرستان ہے، تو 100 قدم یہ لگا لیجئے، ہر قدم پہ 70 نیکیاں مل جائیں گی. کہا نہیں تجھے نہیں پتا، اب تو یہ احسان شروع کر رہا. میں نے کہا کیا 2 احسان تو تجھ پہ ویسے ہی کر دیے پہنچنے تک. پہلے تلاوت کرائی، پھر ہر قدم پہ 70 نیکی. میں نے کہا پھر؟ کہ اب جیسے ہی تم جنازے پہ پہنچو تم نے کہا یہ بتاؤ مرحوم کا بیٹا کہاں ہے؟ کہیے کہ ادھر آؤ بیٹا. اور جیسے ہی وہ قریب آیا آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ایک جملہ کہا خدا تمہیں صبر دے. تم نے تو ہاتھ پھیرا تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. معصوم نے فرمایا جب کوئی مومن اس دنیا سے جائے اور کوئی دوسرا مومن آ کے اس کے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں لکھتا چلا جا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد وآل. بتائیے آپ بھائی، بتائیے کتنی. اور جو کسی کے کام آئے وہ زندہ، جو کام نہ آئے وہ مردہ. اب تک کام آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہر قدم پر. یہ زندہ نہیں دلا سکتا نیکی، مگر اس نے دیکھیے مرتے ہی فوراً آپ سے آیت کی تلاوت کروا دی، فوراً آپ کو ہر قدم پر 70 نیکی دے دی. جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ گئے ہر بدلے کے بال کے بدلے میں 70 نیکیاں دے دی. ہم نے کہا چلیے اب تو 1 دفعہ مل لی، اب جاتے ہوئے 1 دفعہ اور مل لیں گے، اس سے زیادہ کیا. کہ نہیں آپ نہیں جانتے. اب ایک آواز بلند ہوئی، بھائی 12:30 بجے کا اعلان ہے اور 10:30 بج چکے. کوئی مومن میں ہے جو آ کے اسے غسل دلائے؟ یقین جانیے ہر مومن کو غسل دینا آنا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اور آپ کے ابا ہوں اور دونوں میں سے ایک مر جائیں اور آپ کو غسل دینا نہیں آتا.
تو وہاں کرائے پہ نہیں ملے گا. آئیے, مگر ہمارے یہاں الحمدللہ سسٹم کیا ہے, ہر بستی میں ایک دو آدمی ہیں, ہر بستی میں ایک دو آدمی ہیں. کوئی بھی مرے, فلاں صاحب آ جائیے ہمارے ابا مر گئے. ابا آپ کے مرے, نہلائیں گے یہ؟ ارے نہیں, بڑے مومن آدمی ہیں, یہی نہلاتے ہیں, ہمارے دادا کو بھی انہوں نے نہلایا تھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ابا بھی نہیں جانتے تھے. اگر ابا جانتے تو وہ نہلوا دیتے. آئیے, اب وہ بیچارہ آ گیا, وہ نہلانے لگا. میں نے آپ سے جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا کہ حضور کچھ دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے تم سے لینے کے لیے نہیں نہلایا, میں نے تو اس سے نہلانے کے, اس سے لینے کے لیے نہلایا. میں نے کہا وہ کیا دیں گے؟ کہہ لیں گے وہ خود دے دے گا جو تخت پہ لیٹا ہے, وہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا تو آپ کو کیا دے گا. اسلام نے کہا سنو, اچھا یہ بتائیے جب ایک مردہ نہلایا جاتا ہے تو کم سے کم کتنا پانی لگتا ہے؟ کتنا پانی لگتا ہے؟ کیا بالٹیاں؟ 40 ہے, 40 بالٹیاں کم سے کم لگتی ہیں نا. اچھا ایک بالٹی میں کتنے قطرے آئیں گے؟ اسلام نے کہا جب کوئی مومن کسی مومن کو غسل میت دیتا ہے تو اللہ ہر قطرے کے بدلے میں 100 نیکی دے دیتا ہے. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے, ہر قطرے کے بدلے میں. اب یہ لگاؤ کہ ایک بالٹی میں کتنی ہے اور پھر 40 کے بالٹی میں کتنی ہے, اور اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے اس نہلانے والے کو کہ بھائی تو میرے بندے کو نہلانے جا رہا ہے, بس تجھ سے گزارش یہ ہے جب تو اسے نہلائے اس کے بدن پر اگر کوئی داغ ہو, کوئی نشان ہو, کوئی عیب ہو تو اسے باہر آ کے بیان نہ کرنا. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو اس کے عیب یہاں چھپا لے, میں تیرے عیب وہاں چھپا لوں گا. تو اس کے عیب یہاں چھپا, میں تیرے عیب وہاں چھپاؤں گا. بور ہو رہے ہیں آپ؟ اگر ہو رہے ہیں تو مجلس بدلیں, صلوات پڑھیں پر محمد. دیکھیے مجھے قطعاً افسوس نہ ہو کہ میں نے جونپور کے مجلسی مجمع میں یہ موضوع چھیڑا اور چھیڑ کے پچھتا رہا ہوں. نہ, یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے. اللہ نے کیا کہا کہ بھائی تجھے میں ثواب دوں گا ہر اس کے بدلے میں, مگر بس اتنا کرنا کہ میرا بندہ ہے, تو اس کے عیب چھپا لینا. اگر جسم پہ کوئی داغ ہو, بہت سارے لوگ ہیں نہلا, ارے میاں اس کے تو اتنا بڑا گردن پہ داغ تھا سفید. اللہ نے کہا اسے چھپا, تو یہاں چھپاتا ہے, میں وعدہ کر رہا ہوں میں تیرے عیب وہاں چھپاؤں گا. اچھا مگر ایک حکم دیا گیا ہے, جو نہلاتا ہے نا اس کے لیے ایک حکم ہے نایاب بھائی. وہ حکم کیا ہے کہ جب وہ مردے کو نہلائے تو جب ہاتھ ملے, جب اس کو ملے تو زیادہ سخت ہاتھ سے نہ ملے. اب جو روایت کا جملہ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. معصوم نے فرمایا جب کوئی کسی مردے کو نہلائے تو سخت ہاتھ سے نہ ملے, نرم ہاتھ سے ملے, کیونکہ جب تم سخت ہاتھ سے ملتے ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی آپ نے غور ہی نہیں کیا, امام تم نکتہ دے گئے, اسے تکلیف ہوتی ہے. تکلیف زندہ کو ہوتی ہے, مردہ کو نہیں ہوتے. تکلیف زندہ کو ہوتی ہے, تکلیف زندہ کو ہوتی ہے, مردہ کو نہیں ہوتی. لیجئے سرکار, اب غسل دے دیا گیا. اب ایک چیز اور ہے جسے کہا جاتا ہے ہنود. وہ ایک پاؤڈر آتا ہے جسے کیا کہتے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں حضور یہ بتائیے کہ کیا سجدے میں جا کے کوہنیاں بھی ٹیک لیں؟ خدا کی قسم اگر مردہ غور سے دیکھتا تو یہ نہ پوچھنے آتا. ہم نے مردے دیکھنا بند کر دیے تو حالات یہ ہو گئے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ سجدے میں کیا ٹیکنا چاہیے کیا نہیں. ہنود ہوتا ہی وہاں ہے جو سجدائے سجدہ ہے. کہاں کہاں لگتا ہے کافور؟ یہاں. اور کہاں لگتا ہے؟ یہاں. اور کہاں لگتا ہے؟ یہاں. اور یہ کہاں لگتا ہے؟ یہاں. اب یہ ہو گیا ہنود. اس کے بعد حکم ہوا کون ہے جو اس کے کفن کی میں مدد کرے. ہوتا ہے نا بیچارہ, کوئی کفن لا کے دیتا ہے, کوئی پھاڑتا ہے, کوئی لکھتا ہے. مولا ہر چیز پہ جزا ہے, اگر کوئی کفن پہنا دے گا اور اس میں تعاون کرے گا اس کے لیے کیا فرمایا. اللہ نے وعدہ کیا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کو کفن پہلانے میں مدد کرے گا تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا چاہے ساری قبر سے بے لباس اٹھے, مگر وہ مومن جب نکلے گا جس نے کسی مردہ کو کفن پہنایا تو با لباس نکلے گا. اس لیے کہ تو نے میرے بندے کو یہاں کفن دیا ہے,
میں تجھے وہاں کفن دوں گا. لیجئے سرکار اب اعلان ہو گیا, غسل دے دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا, اب جنازہ اٹھا لیا گیا. دیکھیں جنازے کے لیے کیا حکم ہے کہ مومنین آگے بڑھ بڑھ کے کاندھا دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے میاں جنازے میں آ گئے, کاندھا دے کے کیا کریں گے, ہٹو پیچھے. خدا را اگر تم شیعہ ہو تو کبھی یہ جملہ زبان سے نہ لانا, چاہے جانی دشمن ہو, اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے نہیں جو پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. ہم نے کبھی بھی ان کا دامن پکڑا ہی نہیں. جنہوں نے نبی کا جنازہ چھوڑا تھا, ہم نے تو اس کا دامن پکڑا ہے جس نے نبی کو غسل دیا ہے, جس نے نبی کو کفن پہنایا ہے, جس نے نبی کا جنازہ اٹھایا ہے. لیجیے سرکار غسل دے دیا, کفن دے دیا, اب جنازہ اٹھانے کی بات ہے. تو جنازہ اٹھایا کیسے جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ نہیں کہا گیا کہ خالی گھر گھر والے لے کے چلیں, نہیں, جتنے مومنین جنازے میں شرکت کر رہے ہیں سب آگے بڑھیں اور بڑھنے کے بعد اسے کاندھا دیں. کاندھا کیسے دینا ہے؟ خالی یہ والا کیا حکم ہے؟ یہاں بھی دینا ہے اور یہاں بھی. پروردگار ایک کاندھے پہ اٹھوا لے کا نہیں, تو صرف جنازہ اٹھا رہا ہے, مگر یہ جو جنازے میں لیٹا رہا ہے یہ تیرے ساتھ خیر کر رہا ہے, کیونکہ یہ زندہ ہے, یہ تجھے کچھ دے رہا ہے. واہ, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ دیکھ تیرے کاندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں, ایک کا کام اچھائی لکھنا ہے, ایک کا کام برائی لکھنا ہے. اچھائی والا اس کاندھے پہ, برائی والا اس کاندھے پہ. جب تو کسی مومن کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے تو جب اس پہ رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے نیکی لکھ, اور جب اس پہ لکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی برائیاں مٹا. اے ہائے ہائے ہائے, ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد پر. دیکھیں باتیں سامنے کی ہو رہی ہیں, میرے پاس قسم خدا کی قطن وہ مجلس آتی نہیں پڑھنا جس میں گرہائے باندھتا چلا جاؤں, بعد میں ہی خود پھنس جاؤں کہ نکلوں کہاں سے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. ہاں بالکل سادے. میں چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا کہا کہ بھائی کاندھا ایسے دو پھر ایسے دو. یہ سرکار اب آ گئے, اب جنازہ اٹھا لیا ہم نے. اب لوگوں نے کہا منزل دو. منزل جانتے منزل کیوں دی جاتی ہے مردے کو؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خوف ہوتا ہے, ایک ڈر ہوتا ہے. جیسے کسی کو آپریشن بتا دیا جائے نا کہ حضور آپ کا آپریشن ہونا ہے اور آپریشن بہت خطرناک ہے, تو جب اس کو لے کے چلیں گے ادھر تو دل بیٹھنے لگے گا. اس کا بھی دل بیٹھتا ہے کیونکہ وہ بھی تو زندہ ہے. نہیں غور کیا بھائی, وہ بھی تو زندہ ہے, بس فرق اتنا ہے کل تک مومنوں کے ساتھ تھا, کل سے امیر المومنین کے ساتھ ہوگا. کل تک مومنوں کے ساتھ, کل سے امیر المومنین کے ساتھ ہوگا. لیجیے اب جنازہ لے آیا گیا, رکھا گیا جنازہ. اب کیا ہوگا کہ حضور اب نماز جنازہ ہوگی. نماز جنازہ کے لیے لا کے رکھا گیا. کتنی تکبیریں ہیں؟ 5. یہ 4 کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ واجب نمازیں 5 ہیں. واجب نمازیں 5 ہیں, اس لیے 5 تکبیریں ہیں. اور وہ جو آخر والی تکبیر ہے اس میں ایک جملہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. معصوم نے فرمایا اگر کسی جنازے پر کھڑے ہو کر 40 مومن یہ دعا کر دیں کہ پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں جب یہ بندہ ہو کے عیب چھپا رہا ہے, بھائی پتہ نہیں, جب یہ بندہ ہو کے عیب چھپا رہا ہے, میں خالق ہو کے. اچھا آپ نے جنازہ رکھ لیا, اے پروردگار ہم اس کے لیے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ گواہی دیتے ہیں آپ؟ اچھا الحمدللہ جونپور میں جتنے جنازے اٹھتے ہیں سب میں 40 سے زیادہ مومن ہوتے ہیں. اب آپ نے گواہی دے دی. اچھا گواہی کس کی دی آپ نے؟ اس کی. اور دی کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے. گواہی اس کی, اور اے پروردگار ہم تو کچھ نہیں جانتے صرف خیر کے. اللہ سے تو آپ نے کہہ دیا, اور جب دفنا کے آئے تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے اسی کی غیبت کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس کی تو 40 کی منظوری ہو گئی, اب آپ نے بولا جھوٹ.
جب جھوٹ بولا تو قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر لعنت, اور لعنت کی کوالٹی ہے کہ لعنت دنیا کی واحد عبادت ہے جسے ایڈریس بتانے کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے. دنیا کی واحد عبادت ہے لعنت, جسے ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں, یہ اپنا مستحق خود ڈھونڈ لیتا ہے. اچھا یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا, تو اللہ کے سامنے تو آپ نے گواہی دی پروردگار ہم تو خیر کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں, اور باہر آ کے غیبتیں کر رہا ہے. بہت برا آدمی تھا. تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے, اپنے کو یا اللہ کو؟ اللہ کو دے نہیں سکتا. اور وہ کلین چیٹ لے کے چلا گیا کیونکہ برائی دو کر رہے ہیں اور گواہی 400 نے دی ہے, تو وہ تو چلا گیا اور تجھے دے کے گیا ہے, تجھے دے کے گیا. لیجیے سرکار اب سب کچھ ہو گیا, اب اسے قبر میں اتارا گیا. جب قبر میں اتارا گیا تو تختے رکھے گئے, اور تختے رکھنے کے بعد ایک تلقین پہلے ہوئی اور ایک بعد میں ہوئی. جب تلقین ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اسما افہم, اسما. اب یہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو بتائیے نا بھائی, آپ کے سننے پہ سلام ہے حسینیوں, زندہ باد کس خاموشی سے سن رہے ہیں؟ زندہ باد حسینیوں زندہ باد. اسما افہم, سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. سن کا تعلق سماعت سے, سمجھ کا تعلق دماغ سے. سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ. تو ایک جملہ کہوں, جب ہمارے ہاں امت کے مردہ کا دماغ خراب نہیں ہوتا تو محمد کا دماغ کیسے امت کے. سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ. اب میں ایک جملہ کہوں, لوگ کہتے ہیں بھئی شیعہ بہت غور سے مجلس سے سنتے ہیں, ہمیں جب یہ قبر میں غور سے سنتے ہیں بھئی, جب یہ قبر میں, ارے ہمارے تو نہیں سنتے, تمہارے کیسے سنیں گے؟ جنہوں نے محمد کی آواز نہ سنی وہ مولوی کی آواز کہاں سے؟ صحیح چل رہا ہے معاملہ. بتائیے, سن سمجھ, سن سمجھ. اچھا جی, آدمی نئے نئے گھر میں جاتا ہے تو ڈرتا بہت ہے, بہت ڈرتا ہے. نئے گھر میں آپ کسی کمرے میں لٹا دیں جس میں اندھیرا ہو, لیٹے گا نہیں, لیٹے گا نہیں. مگر بہت سا آدمی ایسا ہوتا ہے جو ایک دم سکون سے جاتا ہے, اندھیرے میں چلا جائے گا. بھئی کیوں نہیں ڈر رہا؟ کہنے لگے آپ جانتے نہیں پیچھے سے اس کے بھیا نے آواز دی ہے, اس کے چچا نے آواز دی ہے, اس کے ماموں نے آواز دی ہے. تو شیعہ قبر میں جانے سے اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جس کے لیے پوری زندگی جیتے رہے. بھئی میں ایک جملہ کہوں, دیکھیں دنیا میں ہر آدمی علی کے نام پہ مرتا ہے, بس فرق اتنا ہے کچھ محبت میں مرتے ہیں, کچھ جل جل کے مرتے ہیں. مرنا سب کو ہے علی کے نام. اور خدا کی قسم جسے علی سے, علی کی فضائل سے, علی کی عظمتوں سے دشمنی ہو وہ کل ہی مر جائے, بالکل کل ہی مر جائے. اس کی زندگی خود ایک لعنت ہے. جو علی کے لیے نہیں جی سکتا ہے, ہمارا تو ایمان ہے. اچھا جی, اب آپ قبر میں لیٹ گئے, مولانا نے اوپر سے پوچھا من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ اب یہ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ اس ٹینشن میں کہ نیا گھر ہے, تو کونے سے آواز آئی, کہہ دے اللہ تیرا رب ہے. کہہ دے, ہائے ہائے, کہہ دے کہ اللہ تیرا رب ہے. اس نے کہا اللہ جل جلالہ ربی. پھر اس نے کہا من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی, کہہ دے محمد میرا نبی ہے. اس نے کہا محمد میرا نبی ہے. پھر آواز آئی من اماموں کا, تیرا امام کون ہے؟ اب ادھر سے آواز نہیں آتی, اب سائلنٹ. اللہ کا جواب دے دیا, رسول اللہ کا جواب دے دیا ہے نا, ہر چیز میں تو جواب دے رہے ہیں, مگر اب جب اپنی باری آئی تو اب چپ ہو گئے. کسی نے معصوم سے پوچھا مولا اللہ کا جواب آپ کے جد دیں گے,
رسول اللہ کا دیں گے، مگر جب اپنی باری آئے گی تب نہیں کہیں گے کہہ دو کہہ لی۔ فرمایا یہی تو امتحان کا وقت ہے کہ خالی پکارتا بھی ہے کہ پہچانتا بھی ہے۔ پکارنا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ پکار ہی رہا ہے یا پہچان بھی رہا ہے؟ بھائی پکار رہا ہے یا پہچان بھی رہا ہے؟ اور ایک جملہ کہوں، آج تو علی کو چپ ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب تم نے بچپنے میں بلایا تو علی آئے، تم نے جوانی میں بلایا تب علی آئے، تم نے خوشی میں بلایا تب علی آئے، تم نے غم میں بلایا تب علی آئے، تم نے کمال میں بلایا تب علی آئے، تم نے پریشانی میں بلایا تب علی آئے۔ تو جب ہر بار بغیر بلائے آ جاتے تھے، آج آئیں تو آج پہچان لے، پہچان۔ مگر تاریخ کہتی ہے آئے ہائے ہائے، امام چپ رہیں گے، پھر خود کہے گا وہ کہ میں کہتا ہوں کہ میرا امام علی ہے۔ منزل آگے بڑھی۔ اچھا جس نے قبر میں اتارا اسے کیا ملے گا؟ قبر میں بھائی قبر کے تو لاش ہے نا، ہمارے ہاں تو قبریں کھودنا ہی بند کر دی لوگوں نے۔ اب تو گاؤں میں ڈھونڈتے ہیں بھائی اس کو کمہار کو لاؤ، اسے لاؤ قبر کھود دے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے مرحومین کی قبریں خود کھودتے تھے۔ اس کی بھی بڑی اجرت ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے بندے کو مستقل مکان یہاں دیا ہے، میں تجھے مستقل مکان وہاں دوں گا۔ لیجئے سرکار، کہاں تک باتیں ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ نوحہ بھی ہونا ہے، مجلس بھی۔ ساری مجلس ختم کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ زندہ ہے یا مردہ؟ بھائی زندہ ہے یا مردہ؟ دلیل زندگی کیا ہے کہ کام آ رہا ہے۔ کیسے کام آ رہا ہے؟ کیسے کام آ رہا ہے؟ کہ اس نے آپ سے آیت کی تلاوت کرا دی، ہر بال کے بدلے میں نیکی دلا دی، ہر قطرے کے بدلے میں نیکی دلا دی۔ عیب چھپاؤ گے تو وہاں عیب چھپا دیے جائیں گے، یہاں کفن دو گے تو تمہیں لباس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہاں قبر دو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یعنی ہر چیز پر جزا۔ اب سنیے آپ، پوری مجلس ایک طرف، اور یہ روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں ابو ذر بھائی سے لے کے وہاں تک جو بندے کھڑے ہیں، ایک ایک حسینی کی ہاتھ جوڑ کے توجہ چاہتا ہوں، شاید اسی روایت پر مجلس ختم ہو جائے۔ جب مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے نا اور تختے وختے رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے کان میں ایک آواز آتی ہے۔ وہ آواز سنیے نائب بھائی، پوری توجہ ایک ایک حسینی کی۔ میں یہیں سے سمجھ لوں گا کہ آپ نے کتنا مجلس کو سمجھا ہے، کہاں تک لے گئے آپ۔ جیسے اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے تو ایک دم آواز آتی ہے، اے نئے مکان میں آنے والے، اے نئے مکان میں آنے والے، نئے مہمان، اللہ نے تجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی ہے۔ بھائی مجلس تو اسی میں ختم ہو گئی۔ نا قطعاً راضی نہیں، قطعاً پہلی دفعہ مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو سننے کا تجربہ ہے تو میں بھی پڑھنے کا ایکسپیرینس لے کے بیٹھا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، جیسے نایاب بھائی کو معلوم ہے کس مصرے پہ کتنا داد آنا چاہیے، مجھے بھی معلوم ہے کس بات پہ کتنی بڑا ہنگامہ ہونا چاہیے۔ پھر سنیے، پوری مجلس بھول جانا جونپور والوں، مگر یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ یاد رکھنا۔ جب کسی مومن یا مومنہ، یہ شرط رکھیے گا مومن اور مومنہ کی، سمجھ گئے؟ ایسا نہیں کہ آپ چلے گئے کسی اور کے اس میں اور کندھا دے رہے ہیں اور وہاں کر رہے ہیں اور پھر اجرت مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مومن کا جنازہ ہو، مومن کا، اگر مومن کا جنازہ ہوگا تبھی تو امیر المومنین جزا دیں گے۔ اب سنیے، پھر روایت سنیے۔ روایت کا جملہ یہ ہے، جب کسی مومن یا مومنہ کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور تختے رکھے جاتے ہیں تو اس کے کان میں ایک آواز آتی ہے، اے نئے مکان میں آنے والے نئے مہمان، اللہ نے تجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی ہے۔ یہ معیار ہے ایک مومن کے جنازے کا، یہ معیار ہے ایک مومنہ کے جنازے کا۔ نہیں لفظ پلٹو تاکہ آپ جاگے، جو میرے جنازے میں شرکت کرے گا وہ بخشا جائے گا، جو ان کے جنازے میں شرکت کرے گا وہ بخشا جائے گا، جو ان کے جنازے میں شرکت کرے گا۔ تو جب میرے اور آپ کے جنازے کا یہ عالم ہے تو فاطمہ کے جنازے کا عالم، ہائے 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 ہائے، پانی کہاں بیٹھے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ابھی نہیں، پھر سنیے، جب میرے اور آپ کے جنازے کا عالم یہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے جنازے میں شرکت کرے جب وہ بخشا جائے، تو فاطمہ کے جنازے کا عالم کیا ہوگا، سیدہ کے عالم کے جنازے کا عالم کیا ہوگا۔ اب میں وصیت سناتا ہوں، یا علی میرے جنازے میں فلاں نہ آئے، فلاں نہ آئے، فلاں نہ آئے، فلاں نہ آئے۔
آئے ہائے. پھر سنیے پھر سنیے پھر سنیے پھر سنیے پھر سنیے اور پھر داد دیجیے گا. آج آپ فاطمہ کے حق میں یہاں بولیں گے, بی بی تمہارے حق میں وہاں بولے گی, یا علی میرے جنازے میں فلاں نہ آئے فلاں نہ آئے فلاں نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت فاطمہ یہ ہے کہ کائنات بخشی جائے مگر نہ یہ بخشا جائے نہ یہ بخشا جائے نہ یہ بخشا جائے. ہو گئی مجلس بس. بخشی جائے آئے ہائے مگر نہ یہ بخشا جائے نہ یہ بخشا جائے نہ یہ بخشا جائے. کیسے بخشوائے گا؟ بڑے نعرے لگائے ہیں رضی اللہ کے, ہاں مگر یاد رکھ لے جنت اللہ کی رضاعت پر نہیں ملے گی, فاطمہ کی رضاعت پہ ملے گی. جنت اللہ کی رضاعت پر نہیں ہے, جنت فاطمہ کی رضاعت پر ہے, جنت فاطمہ کی رضاعت پر ہے. اس لیے کہ بھائی جنت کی دو ہی تو صورتیں, دو صورتیں. جنت علی نے شب ہجرت خرید لی, مرضی بیچ دی, نفس بیچ دیا, مرضی خرید لی, تو سب کچھ آ گیا نا مرضی کے ساتھ. اللہ کی مرضی ہی کا نام تو جنت ہے. اب علی نے تو خرید لی, اب یہ بتائیے کہ اس کا حق اختیار علی کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے کہا اے علی اگر فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو مہر کے لیے کچھ رکھتے ہو, بتاؤ کیا دو گے؟ تو علی نے جواب آئے ہائے, تو میرے مولا نے جواب دیا اے اللہ یہ تو لڑکی والے کا حق ہے, جو وہ مانگ لے, لڑکا والا تو چپ چاپ دے دیتا ہے. تو آواز آئی پھر سنو, زمین کا تیسرا حصہ فاطمہ کے مہر میں علی نے کہا دیا, کہ جنت کا چوتھا حصہ فاطمہ کے مہر میں علی نے کہا دیا, جہنم کا 5واں حصہ فاطمہ کے مہر میں علی نے کہا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت شادی سے پہلے علی کی تھی مگر شادی کے بعد جنت بھی فاطمہ کی, جہنم بھی فاطمہ کی. اب فاطمہ کو اختیار ہے, جسے چاہے جنت بھیج دے, جسے چاہے جہنم. جسے چاہے. جانتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو کائنات میں کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. جانتے کیسے؟ جیسے سنیے, جیسے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہونا, حسنین کی ماں ہونا, آئے ہائے ملکہ جنت ہونا, جوانان جنت کی جنت اپنے قدموں میں رکھنا, ہے رحمت للعالمین کے لیے سبب رحمت ہونا. اور جانتے ہیں دیکھیں یہ صفت صرف جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ کو حاصل ہے کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی پیغمبر اسلام نے دوسرا عقد نہیں کیا, اور جب جناب خدیجہ چلی گئیں تو پھر شادیوں پہ شادی, ایک سلسلہ ایک طویل. جب تک جناب فاطمہ زندہ رہیں مولا کائنات نے شادی نہیں کی. جب بی بی اس دنیا سے چلی گئیں تو شادی کی. جبکہ اگر انسان چاہے تو 4 شادیاں, مرد, عورت کو یہ حق نہیں ہے. ہاں مرد کو حق ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے, عورت کو حق نہیں ہے. عورت ایک وقت میں ایک ہی شوہر رکھے گی. کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ جی واہ مرد تو مزے میں ہے کہ وہ 4 شادیاں کر لیتے ہیں, عورتوں کا بیچاریوں کا کیا قصور, ایک تو یہ گھر میں رہتی ہیں, انہیں شوہر بھی ایک ملتا ہے. تو کہا کیا مطلب؟ کہ جو آپ نے ان کے لیے فیصلہ کروایا ہے اللہ سے وہ ان کے لیے کرا دیں. علی نے کہا ابھی بتاتا ہوں, تجھے بتاؤں گا کیسے. کہا کیا؟ کہ ذرا ایک برتن لے کے آ. وہ لایا, کہا اب اس میں پانی بھر کے لا. وہ لے کے آیا, کہا اب ذرا 4 برتن اور لے کے آیا. وہ 4 برتن لایا, کہا اب اس میں پانی اتار. اس نے پانی اتارا, اس پیالے میں بھی, اس پیالے میں بھی, اس پیالے میں بھی. وہ بڑا والا برتن خالی ہو گیا. مولا نے کہا اب سارے چاروں کے چاروں پیالے اس میں ڈال دے. اس نے 4 پیالے اس میں ڈال دیے.
کیا کہہ رہا تھا کہ عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ کر لے گی اگر تو اس پانی میں سے، اس برتن سے وہی پانی نکال دے جو اس پیالے میں تھا۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے انسان، مرد شادی کر سکتا ہے، اس صورت میں عورت شادی کر سکتی ہے کہ تو یہ نکال دے۔ کہ حضور یہ تو نہیں ہو سکتا، کہ تو بس وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، علی کا کمال تو دیکھیں، جیسا سوال ویسا جواب، جیسا بندہ ویسے ہی اس کو سمجھا دیا۔ لے آ برتن، پانی بھر کے لا، ان 4 پیالوں میں رکھ، اس کے بعد اس میں نکال۔ کہا وہ نکال جو دوسرے پیالے میں تھا۔ اس نے کہا جی کیسے نکلے گا، یہ تو مل گیا۔ کہا بس یہی ہے، شادی تو وہ بھی 4 کر سکتی ہے، مگر پھر جب بچہ پیدا ہوگا تو نام ابن زیاد رکھا جائے گا۔ نام ابن زیاد رکھا جائے گا، ابن کثیر رکھا جائے گا۔ بتائیے تو یہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے جو شریعت دی ہے نا ہمیں، کہ بڑی زبردست شریعت ہے، اس میں کہیں بھی انگلی رکھنے کا یا چوں یا چرا کا حق نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں، ابھی ایام فاطمیہ گزری ہے۔ ایام فاطمیہ کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا حق چھینا گیا اور مولا کا حق دوسروں کو دیا گیا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوئی ہیں علی کی دشمنی میں، کچھ چیزیں ہوئی ہیں، کہیں کہیں ہم بھی ان چیزوں میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ میں ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں۔ مثلا جناب موجود ہے مولا کائنات کی اچھا یہ بتائیے، حلال محمدی حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال محمدی قیامت تک حلال ہے، حرام محمدی قیامت تک حرام ہے۔ یعنی جو میرا نبی حلال کر کے گیا ہے وہ قیامت تک یہی رہے گا حضور، اور جو میرا نبی حرام قرار دے کے گیا ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، مثلا یہ بتائیے کہ متع نبی کی زندگی میں حلال تھا یا حرام؟ حلال۔ علی کی زندگی میں حلال تھا یا حرام؟ حسن کی زندگی میں حلال تھا یا حرام؟ حسین کی زندگی میں حلال تھا یا حرام؟ ارے بولیے نا بھائی، آپ تو ایسے ڈر گئے جیسے آپ کے سروں پہ طائر بیٹھے۔ میں پڑھ رہا ہوں اور کلیجے سے پڑھ رہا ہوں، حلال تھا کہ حرام؟ حرام۔ زین العابدین کے زمانے میں حلال تھا کہ حرام؟ حرام۔ آج کے زمانے میں حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے، مگر ہم نے اسے اپنے سماج میں اتنا حرام قرار دے دیا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی فعل حرام کا نام لے تو منہ نہیں پیٹتے، مگر اگر متع کا نام لے دیں تو منہ پیٹتے ہیں۔ جبکہ معصوم نے فرمایا، سنیے حدیث سنیے، میرا معصوم فرماتا ہے کہ اگر فلاں شخص میرے جد علی کی دشمنی میں متع کو حرام قرار نہ دیتا تو دنیا میں کوئی فعل حرام نہ کرتا۔ اگر پھر سنیے، اگر یہ کوئی پڑھے وڑھے گا بھی نہیں، اس کے پڑھنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے، پڑھ دے گا؟ نہیں پڑھے گا، کیونکہ آپ کی خاموشی اسے ممبر سے اتار لے گی۔ یہ آپ کی خاموشی تو ہے، خدا کی قسم ہم نے معصوم کے فعل کو جو حلال تھا ہم نے اتنا حرام قرار دیا۔ آپ سنیے اس کا ڈیفیکٹ کیا ہوا، سائیڈ ڈیفیکٹ۔ جب بزرگوں نے حلال کے راستے بند کیے تو جوانوں نے حرام کی کھڑکیاں خود کھول لی۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ پھر سنیے، جب تمہارے کیا، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، جب ہمارے بزرگوں نے حلال کے راستے بند کیے تو جوانوں نے حرام کی کھڑکیاں کھول لی، اور کھڑکی کھولنا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ جیسے تمہیں کھانے کی بھی بھوک لگتی ہے ویسے ہی ایک بھوک وہ ہے جس کے لیے اسلام نے یہ قانون رکھا تھا۔ یاد رکھنا، تمہیں تو ہمارے جتنے بزرگ علماء ہیں انہوں نے دفاع کیا ہے متع کا، کتابیں لکھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ متع کسی اور وجہ سے حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، علی کی دشمنی میں قرار دیا گیا تھا۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ جب میرا امام مہدی آئیں گے اور وہاں قبر پہ پہنچیں گے، سنیے جملہ، جب امام مہدی آئیں گے اس قبر پہ پہنچیں گے پیغمبر اسلام کی، تو ان لوگوں کو نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد ایک درخت پہ، تو وہ درخت ہرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمائیں کہ دنیا میں جتنا فعل حرام ہوا ہے وہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک تو متع حرام قرار دیا گیا، دوسرے ایک چیز اور حرام قرار دی گئی، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟
جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا حرام قرار دے دیا ہے؟ طواف النساء. اچھا یہ متع اور یہ کیوں حرام قرار دیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ جس نے حرام قرار دیا تھا اس نے نبی سے ایک حدیث سنی تھی، اے علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلال زادہ ہوگا. علی کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ میں تو بہت شارٹ پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں 1.5 گھنٹے کی مجلس پوری اسی پہ پڑھ کے آیا ہوں. ہاں پہلے لوگ یوں رہتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا، ہم نے تو نہیں سنا بھائی، اور پھر یوں کہتے تھے کہ بھائی واہ. ہاں کیا کیا؟ اس نے حدیث سنی تھی کہ یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا اور تجھ سے نفرت وہ کرے گا جو. تو اس نے سوچا کہ حلالی تو میں تو اضافہ ہو رہا ہے، ان میں کیسے کیا جائے، تو کچھ حلال حرام قرار دے دیے جائے. اچھا وہ کیا سوچ رہا؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب بھائی اب دونوں طرف سے نسلیں بڑھ رہی ہیں، حلال کی بھی اور ان کی بھی، یہ سوچ رہا تھا کہ بعد میں آ کے مکس ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا. نہیں، نبی ایک تھرمامیٹر دے کے گئے تھے جو لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان لیتا ہے کون حلال والا ہے کون حرام والا ہے. جہاں بھی ہم نے بھرے مجمع میں ایک بار کہا نعرہ حیدری، ہاتھوں سے پتہ چل جاتا ہے حلال کون ہے حرام کون ہے. حلال بس ہے جانے گا. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. کہاں تک باتیں بڑھائی؟ بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی بھائی، بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی، باتوں سے باتیں نکلتی چلی جائیں گی. بس 2 باتیں اور سن لیجئے اور اس کے بعد مجلس تمام. جو آج کا پیغام، آج کیا تاریخ ہے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 12 ہے نا، تھوڑی دیر میں 13 ہو جائے گی. پرسوں 14 تاریخ کو جتنی بھی آپ کے یہاں کمیٹیاں ہیں نا، کمیٹیاں انجمن جونپور میں، وہ اپنا اپنا پیڈ لیں اور لینے کے بعد ایک لیٹر لکھیں ایئر انڈیا کے نام، وہ ضروری ہے، اور لکھ کے کہیں کہ ہم ایئر انڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ ہندوستان میں دہلی اور لکھنؤ سے ڈائریکٹ پرواز نجف کے لیے چلا دی، تاکہ انشاءاللہ آنے والے زمانے میں پرواز میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو. اور یہ بھی یقین جانیے کہ نجف جو یہ فلائٹ جائے گی اس میں بھی آپ ہی جائیں گے، کوئی اور نہیں، کیونکہ کچھ بھی ہو کتا نجف نہیں جاتا. ہاں ضروری ہے بھائی یہ بھی. ہاں اس پرواز میں بھی آپ ہی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بھی ہو کتا نجف نہیں جاتا. دوسرا پیغام سنیے، دوسرا پیغام یہ آپ کے لیے، ہاں یہ بھی ضروری ہے نا بھائی، نکتوں والی مجلس سے تو سب پڑھ دیں گے. یہ حالات جو اس وقت گزر رہے ہیں اس سے بھی تو بولنا چاہیے. ہماری تو پہچان ہی اسی سے، مجلس پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں تو پھر معاملہ خراب ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے پڑھائی کچھ نہیں. دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ کل ایک بہت تندرست 6 فٹ کا لمبا چوڑا ایک پتلا بنائیے. پتلے تو آپ سے اچھے بنانا کون جانتا ہے بھائی، اور اسے بنا کے اور چوراہے پر رکھ کے اور خوب زور سے آگ لگائیے. کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جس نے سعودیہ میں ایک 6 سال کے بچے کو صرف اس لیے ماں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا کیونکہ اس نے آل محمد پہ درود پڑھا تھا. جانتے ہیں آپ یہ ظلم ہے. سعودیہ دنیا کی وہ واحد زمین ہے کہ جہاں آج بھی اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم ہے، ظلم ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کربلا ختم ہو گئی؟ نہیں، نہ کربلا ختم ہوئی ہے نہ حرملہ ختم ہوا ہے. صرف شکلیں بدلتی گئیں، زمانے بدلتے گئے، ورنہ ان کی نسلیں آج بھی باقی ہیں. اتنا بڑا ظلم ہو گیا. کہیں آپ نے ٹی وی پہ خبر دیکھی؟ نہیں. اور جو یعنی دنیا بھر کے جو بڑے چینل ہیں جو سعودیہ کے خریدے ہوئے ہیں، انہوں نے جو رپورٹ لگائی وہ سنیے. انہوں نے لکھا کہ اس بچے پر حملہ کرنے والا شخص ایب نارمل تھا، پاگل تھا. تو تم اسی بات کو طے کر لو کہ بچوں پہ حملہ وہ کرتا ہے جو پاگل ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے. تم یہی بات مان لو پھر ہم یہی تو کہیں گے کہ اس پہ جس نے حملہ کیا وہ بھی پاگل ہے، جس نے محسن کو شہید کیا وہ بھی پاگل. جتنا ظلم اہل بیت علیہ السلام پر اس زمین پہ ہوا کسی پہ نہیں ہوا.
بھائی قبر گرا دی، قبر گرا دی اور کہتے ہیں ہمارے جیسا ملک نہیں. تیرے جیسا کیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا، پھولوں کے راستے میں تھا کانٹا ببول کا. فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا، پھولوں کے راستے میں تھا کانٹا ببول کا. پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا، پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا. اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان. اس لیے ہندوستان زندہ باد تھا، ہندوستان زندہ باد ہے، ہندوستان زندہ باد رہے گا. کیونکہ یہاں کبھی بھی اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا. شاید یہی وجہ تھی کہ غریب زہرا نے تمنا کی تھی کہ مجھے ہند جانے دو، بس ہند جانے دو. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایک بہن اور بھائی کا مسائب، اس لیے کہ ایک کی برسی ہے تو ایک کا 40واں قریب ہے. بڑی محبت ہوتی ہے بہن کو بھائی سے، بڑا دشوار ہوتا ہے بہن کا بھائی کے بعد جینا. ہاں بڑا دشوار ہوتا ہے. جب 21 رمضان کی رات مولا کائنات اس دنیا سے جانے لگے تو اچانک چہرے کا رنگ بدلا، متغیر ہوا. حسین آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کہا بابا آپ نے تو رب الکعبہ کا نعرہ لگایا تھا، بابا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہا حسین دل میں 2 ارمان ہیں جو پورے نہیں ہو سکے. کہا بابا ارمان بتائیے. کہا ایک ارمان تو یہ تھا کہ یہ سجدہ پورا ہو جاتا جو عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت نے روک لیا. کہا بابا دوسرا؟ کہا وہ خطبہ پورا ہو جاتا جو ساحل کے آنے کی وجہ سے رک گیا. دل میں یہ ارمان تھے، یہ سجدہ وہ خطبہ، یہ 2 چیزیں پوری ہو جاتی تو علی مطمئن ہو کے چلا جاتا. حسین آگے بڑھے، پٹی ہٹائی، پیشانی چوم کے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا سجدہ میں پورا کروں گا، مگر بابا ایک فرق ہے. کہا حسین کیا؟ کہا بابا آپ نے سائے میں کیا، میں دھوپ میں کروں گا. آپ نے دیس میں کیا، میں پردیس میں کروں گا. بابا جب آپ نے سجدہ کیا آپ کے سینے میں کوئی زخم نہیں تھا، میں جب سجدہ کروں گا اکبر کی جوانی کا زخم، قاسم کے پامال لاشے کا زخم، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا زخم. حسین کو قریب بلایا، پیشانی چوم کے کہا میرے لال علی کو تجھ سے یہی امید تھی. سنیے خطیب آل محمد کیا کہتے ہیں، میرے لال علی کو تجھ سے یہی امید تھی. علی نے کہا کہ لال یہی امید تھی. حسین پیچھے ہٹے. اس کے بعد علی نے اپنے تمام بیٹوں کی طرف دیکھ کے کہا میرے لاڈلو سجدہ تو میرا حسین ادا کرے گا، اب میرا وہ کون سا بیٹا ہے جو میرا خطبہ ادا کرے؟ ایک بہن بھائی کی مجلس ہے، وہ کون ہے جو میرا خطبہ ادا کرے؟ تاریخ کہتی ہے اس سے پہلے کہ علی کا بیٹا کوئی آگے بڑھتا چادر سنبھال کے زینب آ گئی. اے بابا خطبہ ادا حسین کرے گا، سجدہ ادا حسین کرے گا، خطبہ ادا زینب کرے گی. اور بابا میں وعدہ کرتی ہوں ایسے خطبہ دوں گی آپ کا نابینا صحابی پہچان نہیں پائے گا، پہچان نہیں پائے گا کہ خطبہ دینے والا علی ہے یا زینب. لیجئے علی اس دنیا سے چلے گئے، یہ مولا کائنات کی شہادت کو 1400 سال پورے ہو گئے. 40 ہجری میں حضرت کی شہادت ہے، 1440 ہجری میں ہم بیٹھے. آنے والی 21 رمضان کو اتنا بڑا پروگرام کیجئے گا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ آج علی کی شہادت کو 1400 سال پورے ہو گئے. سنیں گے جب علی اس دنیا سے چلے گئے ایک روز بہن بھائی بیٹھے، بہن نے کہا بھائی چلنا ہے نا سجدہ پورا کرنے؟ تو بھائی نے کہا ہاں بہن تمہیں بھی تو جانا ہے خطبہ پورا کرنے. کہا تو بہن بھائی ایک فہرست بنا لیں. حسین نے کہا بہن لکھو عباس میرے حوالے، کبرا تمہارے حوالے. کہا اچھا بھائی. کہاں کا اور لکھو اصغر میرے ساتھ، سکینہ تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. کہا اور کیا لکھو؟ کہا لکھو اکبر اور اکبر میرے ساتھ اور
کبریٰ تمہارے ساتھ. کہا ٹھیک ہے بھیا میں لکھ لوں گی. اس کے بعد جناب زینب نے کہا بھائی میں تمہاری شریک ہوں, شریکت الحسین ہوں, میں تم سے کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہوں گی. اسی لیے جب زمین کربلا خریدی گئی آدھی رقم مولا نے دی ہے, آدھی جناب زینب نے دی. کہا بھیا میں شریکت الحسین ہوں, کسی قدم پہ پیچھے نہیں رہوں گی. بھائی میں وعدہ کرتی ہوں کربلا میں آپ ایک بھائی دیں گے عباس جیسا, میں 2 دوں گی, ایک عباس جیسا ایک تم حسین جیسا. بس جملہ سن لیجیے گا, مجلس ختم ہو رہی ہے. خطیب آل محمد کہتے ہیں, اس کے بعد کہتی ہیں بھائی کربلا میں آپ علی اصغر دیں گے, سکینہ کو زندان میں میں دفن کروں گی. بھیا بولتی جا رہی ہیں. اس کے بعد ایک جملہ کہا بھیا کربلا میں آپ بھی 2 بیٹے دیں گے, ایک اکبر جیسا ایک اصغر جیسا. کربلا میں زینب بھی 2 بیٹے دے گی, ایک اون جیسا ایک محمد جیسا. یہ کہہ کے زینب کو نہ جانے کیا خیال آیا, ایک جملہ کہا بھیا میں جلدی میں کہہ گئی کہ میں بھی 2 بیٹے دوں گی, تو بھی 2 بیٹے دے گا. حسین میرے تیرے بیٹوں کا کوئی مقابلہ بھی تو نہیں, تیرے بیٹے شہزادے ہیں, مگر حسین میں وعدہ کرتی ہوں کربلا کے بعد تیری نسل سجاد بچا لائے گا, مگر زینب کی ناس کربلا میں کربلا میں ختم ہو جائے. ہاں بہن لو عزیزو وعدہ پورا کرنے چل رہے ہیں. بہن بھائی کا رشتہ جانتے ہیں, ہاں وہ تاریخ آ گئی جسے آپ 28 رجب کہتے ہیں. حسین نے اعلان کیا بہن ہمیں جانا ہے. دیکھیں شریعت کسے کہتے ہیں. کہا بھائی میں بھی چلوں گی. کہا جاؤ اپنے شوہر سے جا کے پوچھو جناب عبداللہ سے. جناب عبداللہ کے پاس آئیں ہیں, بستر بیماری پہ تھے, سرہانے نہیں بیٹھی, پائتیوں بیٹھ گئی. جب پائتیوں بیٹھی جناب عبداللہ کو محسوس ہوا کہ کوئی بیٹھا ہے. جب آنکھیں کھولی تڑپ گئے. کہتے ہیں فاطمہ کی بیٹی آپ زمین پہ کیوں بیٹھی, آپ شہزادی ہیں. زینب نے کہا آج میں شہزادی بن کے نہیں آئی, سوالی بن کے آئی ہوں. کہا اچھا کیا چاہتی ہیں. کہتی ہیں عبداللہ میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا, عبداللہ میں حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. عبداللہ نے کہا ہاں شہزادی چلی جائیے, میں روکوں گا نہیں. کہا نہیں عبداللہ جب تک میرا بھائی لینے نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گی. ابھی بات ہو رہی تھی کہ دق الباب ہوا. زندگی میں آہستہ قدم چلنے والی زینب تیز قدموں سے گئی. اب جو دروازہ کھولا حسین سامنے کھڑے, پیچھے عباس ہے, ان کے پیچھے علی اکبر. آگے آئے عبداللہ میں زینب کو لینے آیا ہوں. آقا میری کیا مجال, لے جائیے. بہن زینب چلو ہم تمہیں لینے آئے ہیں. بس زینب نے ایک جملہ کہا جس نے تڑپا دیا. کہا اے حسین میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں, مگر میری ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے. کہ آج مجھے گھر سے وہ لے کے جائے جو مدینہ پہنچانے کا وعدہ کرے. حسین تڑپ گئے. حسین نے آواز دی علی اکبر جا سجاد کو بلا لا. علی اکبر جا سجاد کو بلا لا. سیعلم الذین ایام. پروردگار تو واسطہ محمد عالم ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما, سبب نجات تو شاہ آخرت دے. جس مرحوم اور مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی گئی, فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما, درجات کو بلند سے بلندتر فرما, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. حاضرین کو سال کے اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما. میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے, جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے. ہماری آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لیں. خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے, بخش دے, بخش دے. علماء حق کا سایہ سروں پہ برقرار فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ناظم حسین ابن محمد ہاشم صاحب کی روح کو اصال فرما.